بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب دلیل بے سود ثابت ہو جائیں تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ہارنا ناکامی نہیں ہے، بلکہ ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا اصل ناکامی ہے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ زندگی کی وسعت کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ خود کی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ نفرت انسان کو آداب و احترام کے دائرے میں آنے نہیں دیتی۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہی آپ کی اصل ملکیت ہیں۔ کاروبار میں ترقی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے اور یہی کاروبار کی واحد خامی ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وقت کا شمار دن، ہفتے، مہینے، سال یا صدی کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ توجہ دینے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دور اندیش ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ امکانات کا علم ہونا ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اپنے والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نفرت لفظوں میں نہیں بلکہ لہجوں میں ہوتی ہے، اس لیے لفظوں کے پیچھے مت بھاگو۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس دنیا میں اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ اپنی ہی خیالات کی قید بھی انسان کے لیے ایک عجیب سزا ہے۔ صبر کرنا عمل ہے، جبکہ اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کا برداشت کرنا اس کے کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ لڑائی کا مطلب کسی ایک کی سوچ کا اختتام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ سوچ میں تبدیلی آپ کی تبدیلی کرتی ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا ہی بھول جائیں۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ کامیاب سوچ وہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کا اہل صرف وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اس دنیا میں ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ علم کی بلندی لفظ اور علم کی گہرائی لفظوں میں ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ انفرادی شعور ہی معاشرے کو مضبوط بنیادی فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔
سچ کا مطلب ہوتا ہے جو جیسا ہے اسے ویسے بیان کیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ہوتا ہے یا پھر صبر سے۔ بغیر محنت کے اچھے وقت گزارنا محض اتفاق ہے۔ انسان کا تکبر اس کے احساسات کی موت ہے۔ اس دنیا میں دھوکے باز پہلے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم دیر سے پڑتا ہے۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتا ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار انسان غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا قربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز موجود ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، لیکن اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ انسان کو اگر اپنی حیثیت کا علم ہو جائے وہ پاگل ہو جائے گا،
या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, आहिस्ता बोलना, नीचे निगाह रखना और दरमियाना चाल चलना ईमान की निशानियां हैं। इस दुनिया में लोग खुद खालिस होना पसंद नहीं करते, मगर तलाश मुखलिस लोगों की करते हैं। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला हिचके बताई जाती हैं। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोज़ख की कैद से बेहतर है। इस दुनिया में जितना नेकी की राह पर चलोगे उतना अल्लाह की मदद आएगी, और जितना अल्लाह की मदद आएगी उतना आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाएगी। इस दुनिया में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों के सबब बन जाते हैं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे बंदे को हर दूसरा बंदा गुनाहगार नजर आता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि मौजज़े अल्लाह की शान है। इस दुनिया में किसी गरीब को तंग मत कर, क्योंकि तेरी ताकत पैसा है, लेकिन उस गरीब की ताकत अल्लाह है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है और इन्हें नरम रखा है। इस दुनिया में माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से ये साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी जीता नहीं जा सकता। बेशक इस दुनिया में इखलाक की खूबसूरती दिलों को जीत लेती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। आजकल इस मतलबी दुनिया में हसास होना भी आजमाइश है। इस दुनिया में अपने ज़ख्म उसको मत दिखाओ जिसके पास मरहम ना हो। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि उसके रब की अता है। इस दुनिया में अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहज़ों का होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि ख़ुद को बदल लेना बेहतर होता है। आपके वो अल्फाज तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस दुनिया में बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है
اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، پھر دیکھنا علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔
اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی برساتی بادل کی طرح ہے اور تمہارے ارادے ایک چھاتے کی طرح۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو
جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔